پنجاب میں ہی شورش زیادہ رہی ہے، اور پنجاب میں ایک سیاسی جماعت کا بڑا زور ہے جی، اور اس سیاسی جماعت کو فارغ نہیں ابھی تک نہیں ہوئی، وہ سیدھی سی بات ہے. اور ڈر یہ لگ رہا ہے کہ آگے لوکل باڈی الیکشن بھی کرنے پڑیں گے جی، اور یہ بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک. اس کے پیچھے موٹیو آپ کو یہ تو یہ بالکل یہی موٹیو ہے، اور کیا ہو سکتا ہے. اینٹی سوشل بیہیویئر بھی اس میں اسپیشلی مینشن کیا گیا. ہاں وہ بھی. اور دیکھیے سب سے زیادہ الزام تو پی ٹی آئی پہ لگتا ہے نا اینٹی سوشل بیہیویئر. ٹھیک. میں کہتا ہوں اس میں ایک چیز مسنگ ہے. کیا؟ اس میں اس کی ایکسٹینشن جو ہے نا وہ یو کے اور یو ایس اے اور دبئی تک کرنی چاہیے کہ جو پاکستانی وہاں بھی بیٹھ کے ابیوسو بیہیویئر کرتے اور بھی پھاڑ لوں گے اور اس کو امینڈ کریں تھوڑا سا اور تکڑا کریں اس کو کہ وہ بھی ڈال دیں کہ جی دس اپلائز ٹو پی ٹی آئی اینڈ آل ادر سیاسی جماعتیں اینڈ پیپل جو لنڈن میں ہیں جو تنگ کرتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہیں، اور جب آپ شاپنگ کرنے جائیں تو پی ٹی آئی والے آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں. یہاں تو یہ حال ہے. تو یہ پھر پی ٹی آئی اورینٹڈ ہے آپ کا خیال ہے؟ نہیں، میرا ایسا کوئی خیال نہیں ہے، اس میں ایسا کوئی مینشن بھی نہیں ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ کھل کر سامنے آیا جائے اور بتایا جائے کہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے. نہیں، کھل کے کیسے آئے گا، وہ سب کو ہی کھاتا لیا جائے گا نا. سو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اٹس ناٹ جسٹ پی ٹی آئی، اٹ از آل کریٹیکل کامنٹ. اور آج کل آپ کو پتہ ہی ہے جو حالات ہیں. ٹھیک ہے. اس نوعیت کے بلز آ رہے ہیں جن کے اوپر وسیع پیمانے پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے اس سے سیاسی جماعتوں کو جو کہ عوامی نمائندہ ہوتی ہیں ان کی ساکھ کو ان دا لانگ رن نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ان دا شارٹ رن ایز ویل. بٹ اب اس بات کی کسے پرواہ ہے. اب آگے بڑھتے ہیں سیٹھی صاحب، اور عالمی حالات کے تناظر میں داخلی معاملات کی بات کر لیتے ہیں. جب بھی ہم ڈسکس کرتے تھے عالمی معاملات کے دنیا بھر میں یہ چل رہا ہے، تو آپ توجہ دلاتے تھے کہ ہمیں ڈومیسٹیکلی بھی کچھ چیزیں دیکھنی ہوں گی، کچھ خطرات ایسے ہیں جو ہمارے ملک کے اندر منڈلا رہے ہیں، اور ایسے میں پاکستان جو ایک عرصے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور سہ رہا ہے اس کے حملے، واقعات مختلف تواتر سے ہوتے رہتے ہیں اور ہماری فورسز کا آپریشن بھی جاری ہے. ابھی حال ہی میں جو واقعہ کراچی میں ہوا، ایک اٹیک جس نے سب کو چونکا کے رکھ دیا اور اس کی ذمہ داری بھی جماعت الاحرار نے قبول کر لی ہے، اس سے بہت پہلے سیٹھی صاحب نے کیا پریڈکٹ کیا تھا جب ایک اٹیک ہوا تھا؟ ایکسٹرنل سیکیورٹی تو تکڑی ہوگی، انٹرنل کیا حال ہے؟ افغانستان کے ساتھ تعلقات ہمارے ٹھیک نہیں ہے، اور ابھی تک یہ جو ایکٹس آف ٹیررزم ہے یہ ختم نہیں ہوئی. یہ کوئی چھوٹا ایکٹ نہیں ہے بنو کے اندر. جو خبریں آ رہی ہیں کہ 15 لوگ شہید ہو گئے، تو دس از اے بگ تھنگ، اور یہ پلانڈ آپریشن تھا. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ جناب کوئی اٹھ کے آ گیا اور کر دیا ہے. یہ انہوں نے پلاننگ کی ہے کہ جب آپ جشن منا رہے ہیں اور دنیا سے آپ تعریفیں اپنی کروا رہے ہیں اور اتنے اہم آپ کا رول بن گیا انٹرنیشنلی، تو کون سی طاقتیں ہیں جو آپ کو دکھانا چاہیں گی ان اے پور لائٹ؟ یہ کون چاہے گا کہ آپ کو یہ امپریشن آپ کے بارے میں اس وقت جب آپ ایک انٹرنیشنل امپریشن دینا چاہ رہے ہیں، کنسالیڈیشن اینڈ ڈپلومیسی اینڈ ریسپانسبلٹی اینڈ ریزنبلنس. تو یہ تو ایک ہی ملک ہے، وہ ہے انڈیا. اب بلوچستان کے اندر بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں بھی کوئی نہ کوئی اس قسم کی اٹیک آئے گی اور اس قسم کا ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوگا. تو یہ میں کیوں کہتا ہوں کہ وہاں ہوگا؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ انڈیا کے اندر جو حالات ہیں وہاں ایک دو بڑی دلچسپ قسم کی تبدیلیاں ہوئی ہیں. آج کی خبر یہ تھی کہ انڈیا کے جو نئے چیف آف ڈیفنس سیکورٹی CDS جو ان کا ہے جی، وہاں انہوں نے ایک نئے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو لگایا. سرونگ لیفٹیننٹ جنرل کو نہیں لگایا، ریٹائرمنٹ سے ایک جنرل کو اٹھا کے لے کے آئے اور اس کو لگایا. اور وہ کون ہے؟ وہ صاحب ہیں جنہوں نے کشمیر کے اندر اور پاکستان فرنٹ کے اندر سرو کیا، اور سرونگ کے بعد وہ انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کے دفتر میں کام کرتے رہے. تو یہ اجیت دوول صاحب نے ان کو اپنے بندے کو نکال کے اور پھر اب ہیڈ آف سیکورٹی اینڈ ڈیفنس لگوا دیا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، بیکاز اس سے یہ مطلب ہے کہ اجیت دوول صاحب کی جو ڈاکٹرن ہے آفینسو ڈیفنس کی وہ فل فلیش چلے گی. پاکستان کے خلاف کارروائی اس قسم کی چلتی رہے گی اور پوری کوشش ہوگی کہ اس کو کمزور کیا جائے پاکستان کو. آپ انڈیا کو رول آؤٹ نہ کریں. اس وقت انڈیا بالکل نہیں چاہے گا کہ پاکستان کا رول کو کوئی اہمیت ملے، اور انڈیا کی پوری کوشش ہوگی دوول ڈاکٹرن کے تحت کہ پاکستان کو ڈیریل کیا جائے، کمزور کیا جائے. سیٹھی صاحب، یہ آپ کی پریڈکشن تھی کہ بلوچستان اور ظاہر ہب اور پھر ہب سے کراچی یہ اٹیکس ہو سکتے ہیں، اور کراچی میں اٹیک ہو گیا. بلوچستان میں بھی سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 8 دہشت گرد مارے گئے فتنۃ الہندوستان کے. کل میں نے آپ سے ٹریک 2 کی بات کی، بیک ڈور چینل کی بات کی، تو وہاں تو آپ نے بتایا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ پیرالل ایسی کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ نہیں دیکھیے، اسی لیے کی جا رہی ہیں کیونکہ ٹیررزم وہاں سے افغانستان سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے انڈیا کے کہنے کے اوپر اور سپلائی لائنز کھولنے کے اوپر. تو انڈیا اور ہم ہر جگہ پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا کرا رہا ہے، انڈیا کرا رہا ہے. تو انڈیا اپنے بارے میں جو یہ امپریشن جو اب کریٹ ہو رہا ہے حقیقت کے اوپر جو مبنی ہے،
انڈیا وہاں بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم تو امن چاہتے ہیں, ہم تو یہ اس قسم کی پروپوزلس فلوٹ کر رہے ہیں کہ انڈس واٹرز ہم نہیں کچھ کرتے, آپ جہاز کھول دیں, پیپل ٹو پیپل کھول دیں, یہ کر دیں وہ. تو ایک یہ کاؤنٹر, یہ پروپیگنڈا ہے جو انڈیا کے اندر. اور یہ جو ساری جو ہے جی کہ ٹریک 2 کے اوپر یہ بات ہوئی جو کہ ہوئی نہیں, جو کہ کسی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, جو ٹریک 2 کا جو انڈیا بیانیاں چلا رہے ہیں. آج تو ہمارے فارن آفس نے بھی کہہ دیا, کل میں نے کہا تھا اس نانسنس, کوئی بات چیت نہیں چل رہی, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور وہاں وی لاگز کیے جا رہے ہیں کہ جی بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے انڈیا کی طرف سے, یہ وہ, اب دیکھنا ہے پاکستان کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. دس از آل اے پروپیگنڈا. ایک ماحول, ایک ڈائلاگ, ایک بنایا جا رہا ہے جسٹیفیکیشن کہ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں یہاں, اور یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو روکیں گے نہیں وہ. دس از ہائٹ آف پرووکیشن, وہ کرتے چلے جائیں گے اور ادھر سے یہ امپریشن دیں گے کہ وی وانٹ پیس, ہم تو نارملائز بھی کرنا چاہتے ہیں. اور اسی لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹریک 2 ہے اس کے اندر کشمیر ڈسکس ہی نہیں کیا. ہاں, یہ کل میں نے آپ کو جو بتایا اس میں کشمیر کا ایشو کسی وہ کہتے ہیں کشمیر کو آؤٹ کر دیا پاکستانیوں نے بھی اور انڈینز نے بھی. جی کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستانی کشمیر کو آؤٹ کر دیں؟ تو یہ سارا ایک پوری کیمپین چل رہی ہے, ایک بیانیہ بن رہا ہے کہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں اور یہ پاکستانی جو ہے نا یہ گڑبڑ کرتے ہیں, اور پھر یہ جو ہے ان کے اپنے مسائل ہیں افغانستان میں اور ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں. اور دیکھیں نا یہاں ہمارے آزاد کشمیر میں کوئی چھوٹی موٹی کچھ احتجاج وغیرہ ہوئے تو انڈین چینلز ٹھا کر کے آ گئے کہ جیسے کہ کوئی سیسیشن موومنٹ شروع ہو گئی ہے اور جیسے کہ پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ دس از آل پلانڈ تھنگ بائی دوول صاحب, را کر رہی ہے یہ. سو آئی تھنک وی شوڈ کیپ دس ان مائنڈ کہ انڈیا کی طرف سے کوئی بھی اگر پروپوزل آتی ہے وایا انآفیشیل چینلز, اس کو بالکل نہیں گھاس ڈالنا چاہیے. اٹ ول بی پارٹ آف اے پروپیگنڈا وار. اور وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ پاکستان اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز سے نبرد آزما ہے. جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک ملک ایسا بیٹھا ہے اور وہ اس نوعیت کی کارروائیاں کر سکتا ہے, تو پھر ہمارے اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ کیا ہمیں اس سے پل آؤٹ کر لینا چاہیے اس نوعیت کی میٹنگز میں بیٹھنے سے جو ٹریک 2 کی بات ہو رہی ہے, جس کو ہندوستان ٹائمز اپنے رنگ سے پیش کر رہا ہے؟ دیٹس اے گڈ کویسچن. یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے ویدر یہ ٹریک 2 چلانا چاہتے ہیں کہ نہیں. اگر یہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ٹریک 2 بھی نہیں, یہ ہمارے لوگ جاتے ہیں ان کو روک دیتے ہیں, تو پھر ایک اور انڈیا پھر پروپیگنڈا شروع کر دے گا, اس پہ نیریٹو بنائے گا کہ دیکھیں ہم تو کانفلکٹ ریزولوشن میں ڈائریکٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, انڈائریکٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, اور یہ دیکھیں یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اس کا مطلب ہے دے آر دا ونز ہو آر وار مانگرز. یہ جنگ چاہتے ہیں, یہ فساد چاہتے ہیں, اور انہوں نے ہمارے کشمیر میں بھی کیا ہے, اور ایک آدھ پھر ہو سکتا ہے ایک فالس فلیگ کر دیں یا اپنے بیانیوں کو مضبوط کرنے کے لیے. تو دس از انڈیا کسی صورت میں بھی انڈر نریندر مودی اینڈ بی جے پی آپ کے ساتھ امن نہیں چاہے گا. اب آل دا مور بیکاز اب انہوں نے یو اے اور اسرائیل کے ساتھ اکٹھ کر لیا ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے اسرائیل کا کیا موقف ہے. یو اے کا تو نہیں ہے وہ موقف, مگر ایک پورا ایک اسٹریٹجک الائنس بن رہا ہے وہاں, اور اسرائیل فل فلیجڈ اب آ گیا ہے ہندوستان کے اندر. اس کا بھی میں نے کل ڈسکس کیا. جی